اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ حضرت کمیل، جن کے نام سے دعائے کمیل مشہور ہے، سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وادی اسلام کی سرحد پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی فرما رہے ہیں اکیلے اور میں کچھ دور کھڑا ہوں۔ وجہ اللہ چہرے پر مسلط چھلکتی پڑ رہی ہے۔ گلاب کو خوشبو دینے والے علی کا چہرہ رشک گلاب بنا ہوا ہے، اور مسکراتے جاتے ہیں اور جھوم ڈھوم کر کہتے جاتے ہیں، او میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، تو کتنا بڑا فصیح ہے۔ کمیل کہتے ہیں، میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا سرکار کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حد نظر تک نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ مولا نے فرمایا، نہیں یہاں والوں سے بات نہیں کر رہا۔ اچانک میری عین اللہ نگاہیں مستقبل میں سفر کرتے کرتے اس دن پر جا رکیں جب میرا بیٹا قائم کعبے کی چھت پر خطبہ فرما رہا ہوگا۔ اپنے بیٹے کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر میں اس کو داد دے رہا ہوں۔ کمیل یہ سن کر مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، مولا اگر آپ مجھے اہل سمجھیں تو مجھے کچھ فکرے بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان سے پتہ نہیں کب سننے کو ملیں گے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کمیل، میرا بیٹا کائنات کی تمام مخلوقوں سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے، حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس نے اپنے عبد کی نصرت کی، جس نے ساری خدائی پر اپنے ولی کو قادر بنایا۔ حمد ہے اس ذات کی جس نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی چابیاں اپنے ولی کے سپرد کر دی، جس نے کائنات کی تدبیر کی مہاریں اپنے ولی کے ہاتھ میں دے دیں۔ اے لوگو، مظلوم کی دعائیں رنگ لائی، رات ڈل گئی، صبح طلوع ہو گئی اور ایسی فجر طلوع ہوئی کہ اب کبھی رات نہ ہوگی۔ میں آ گیا ہوں، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دوں گا جیسے پہلے ظلم و جور سے بری ہوئی تھی، اور میں صرف آج کے دور کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آدم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں پورا کروں۔ اگر کسی نے نوح سے کچھ لینا ہے تو میں زیادہ حقدار ہوں۔ موسیٰ نے، ابراہیم نے، عیسیٰ نے، میرے نانا نے، میرے بابا نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تو میں حقدار ہوں۔ آؤ میری بیعت کرتے جاؤ اور اپنا حق لیتے جاؤ۔ اور یہ عام ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے۔ محمد میں ہے، میں محمد ہوں، علی میں علی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر میرا بیٹا کہے گا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے تسکین اور وقار کا لباس پہنایا، میں اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا جب تک کائنات کے ہر حقدار کو اس کا حق نہ دے دوں، چاہے ظلم کرنے والا زمین میں گل سڑ کر سرما کیوں نہ بن گیا ہو، حق دلاؤں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ قبروں سے مردے اٹھانے والا میں ہی ہوں، قیامت قائم کرنے والا میں ہی ہوں، تمہیں خبر نہیں ہے؟ موسیٰ کو کوہ طور پر جلوہ میں نے ہی دکھایا تھا، کیونکہ میرے چہرے پر وہاں بھی پردہ رہتا تھا۔ میں نے موسیٰ کے سوال پر تعجب سے تھوڑا سا نقاب سرکایا تھا۔ جب دھوکے بازوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تھا، ابراہیم سے باتیں کر کر کے دل بہلانے والا میں ہی تھا۔ میری جد نے بعد میں آ کر آگ کو گلزار کیا تھا۔ میں اللہ کے شہروں میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کی امانت ہوں۔ جتنے راز الہی ہیں انہیں سمیٹنے والا میں ہوں، میں طاہرین کا بھی بقیہ ہوں، میں زمانوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں منتقم بھی ہوں، میں منتظم بھی ہوں، میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ جو سب سے بڑی وحدانیت ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ اللہ کا سب سے بڑا حجاب میں ہوں، میں اللہ کا قدیم ترین راز ہوں۔ میں وہ سبب ہوں خالق اور مخلوق کے درمیان جو زمین سے آسمان تک ملا ہوا ہے۔ میں وہ وجہ اللہ ہوں جس کی طرف اس کے ولی بھی توجہ کرتے ہیں۔ میں اللہ کے صفیوں کا چراغ ہوں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میرا بیٹا کسی کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہے گا، او اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں،
او علی کے دشمنوں، او علی کی زوجہ کے دشمنوں، آج کے بعد ہماری سچی ماں کا رزق تم پر حرام ہے، آج کے بعد کوڑے کے ڈھیر سے کھایا کرو۔ پھر میرا بیٹا بھاگتے ہوں سے کہے گا، جا تو رہے ہو، پہلے ہماری مدت کا حساب تو دے کر جاؤ۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ آسمانوں میں چڑھ جاؤ گے؟ زمین کی پاتال میں اتر جاؤ گے؟ کہیں پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لو گے؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، جہاں پہنچو گے میں پہلے کھڑا ہوں گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میرا بیٹا قرآن کی آیت پڑھے گا، او جنوں انسانوں کے گروہوں، اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کونے پھاڑ کر نکل جاؤ۔ نکلو، کیا جرت کے نکل سکو؟ سلطان ساتھ ہو تو نکل سکو گے، اللہ کی قسم وہ سلطان میں ہی تو ہوں۔ بواضح بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔